بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وقال تعالی ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آپس کے تعلقات، اس عنوان سے ہماری ان نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے اور جس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم جب آپس کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری رشتہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، ہماری دوستیاں بھی آ جاتی ہیں، ہمارے پڑوس کا جو تعلق ہے کسی کے ساتھ وہ رشتہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کا کسی سے کاروباری معاملہ ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ معاملات، بڑوں کے ساتھ معاشرت، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات، بھائی کا بہن کے ساتھ، والد کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا والد کے ساتھ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ، ایک تاجر کا دوسرے تاجر کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک معاشرے میں کیسے ایک تعلقات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ تعلقات کا بہتر کرنا ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک معاشرے کے اندر سکون نہ ہو، معاشرے کے اندر چین نہ ہو، اس وقت تک وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک بھتیجے کا اور ایک چچا کی آپس میں لڑائی ہے، یا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، تو اب ظاہر ہے جب ان کی آپس میں لڑائی ہے، ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اب ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس چکر میں گزر جاتا ہے، اس پلاننگ میں گزر جاتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کو نقصان کس طریقے سے پہنچاؤں۔ تو ظاہر ہے جس معاشرے میں اگر ایک آدمی دوسرے کے لیے یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں نے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، اور وہ دوسرا بھی پہلے کے لیے یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات پھر پوری سوسائٹی پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، اور اسلام کا مزاج اگر دیکھا جائے تو اسلام نے مسلمانوں کو اس چیز کی تربیت دی ہے کہ وہ فرد سے لے کر، ایک خاندان سے لے کر، ایک سوسائٹی اور معاشرے سے لے کر ملک کی سطح پر اور پوری عالمی سطح پر اپنے تعلقات کو کس طریقے سے بہتر کریں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں اس کا بہت واضح انداز میں بہت اچھا درس ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان سن کر دنگ رہ جائے، ایسے محیر الواقعات کہ انسان کے لیے بسا اوقات ناقابل یقین قرار پاتے ہیں۔ تو ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کا راز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں تو اس کے لیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، کہ قیامت کے دن میزان کے اندر، ترازو کے اندر جو سب سے بھاری عمل کسی انسان کا ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب جب ہم اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق کی قرآن اور حدیث کے اندر کس قدر اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جہنم سے برات کا سبب قرار دیا ہے، اور بہت سارے فضائل قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اب جب ہم اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کی بہت ساری صفات ہیں کہ اگر آدمی ان صفات کو اپنا لے تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ان اخلاق میں سے ایک نبوی صفت
اس صفت کو کہا جاتا ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے مفاد پر کسی دوسرے کے مفاد کو ترجیح دے دے۔ انسان خود بھوکا رہے لیکن کسی اور کو کھانا کھلا دے، خود تکلیف برداشت کر لے لیکن کسی اور کو سہولت اور آسانی میسر کر دے، اس کو کہا جاتا ہے ایثار۔ اب یہ ایثار ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا اعلیٰ اخلاقی قدر ہے کہ اس کو اگر معاشرے میں ہر آدمی اختیار کرنے کی کوشش کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہ ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی ایک کیفیت اور ایک صورتحال کا تذکرہ کیا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہ جب مہاجرین نے مکہ مکرمہ سے صحابہ نے ہجرت فرما کر وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ تو انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ جس اعلیٰ درجے کے ایثار کا مظاہرہ کیا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ قائم فرمائی تھی، اور حضرت سعد بن ربیع کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے پاس جو مال جو کچھ ہے وہ میں سب آپ میں آدھو آدھ تقسیم کرتا ہوں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اور جتنا میرا مال ہے میں وہ تقسیم کرتا ہوں، آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگرچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا دلونی علی السوق، مجھے مارکیٹ دکھاؤ، بازار دکھاؤ، کہاں میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک انصاری صحابی کا آپ جذبہ دیکھیں، کیا اس سے بڑی کوئی قربانی، اس سے بڑا کوئی ایثار، اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے سورۃ الحشر کے اندر ان انصار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سکونت عطا فرمائی تھی اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ اور مضبوط کر دیا تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن ان کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ان کو خود بھوک لگی ہوئی ہو اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان تشریف لائے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تاکہ مہمان کا اکرام کیا جا سکے۔ تو ازواج مطہرات نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے ہاں تو آج پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، کون اس مہمان کا اکرام کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا اکرام کروں گا۔ چنانچہ وہ اس مہمان کو گھر لے جاتے ہیں۔ جب گھر لے کر گئے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، مہمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا گھر میں تو اتنا ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے اور بس، ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دیں، اور یہ جو کھانا ہے یہ ہم مہمان کے اکرام میں اور مہمان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کا طریقہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ سمجھایا کہ جب کھانا تیار کر کے رکھ لیا جائے تو جو چراغ ہے تم اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یوں ویسے ہی ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس کو کھانا کھانے دیں گے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ یہ سارا ماجرا، یہ سارا عمل ہوا، رات گزر گئی، صبح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد ضحک اللہ من صنیعکما، اور بعض روایات میں آتا ہے قد عجب اللہ من صنیعکما، کہ رات کو تم میاں بیوی نے جو کام کیا ہے، رات کو تم میاں بیوی نے جس اعلیٰ اخلاقی قدر کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الحشر کی جو 9 نمبر آیت ہے والذین تبوؤا الدار والایمان۔
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تو یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک عام معمول تھا کہ وہ اپنے مفاد پر، اپنی ذات پر دوسروں کے مفاد کو اور اجتماعی مفاد کو ترجیح دیا کرتے تھے. اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ تہیہ کر لے، یہ عزم کر لے کہ میں نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے اگرچہ اس میں میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں. تعلقات تو اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں، میرے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرا بنگلہ اچھا ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے. ہر انسان اپنی ذات کے لیے، جو قیامت کے بارے میں آتا ہے نا کہ نفسی نفسی کا سما ہوگا، تو ہمارے ہاں یہی سما ہے کہ ہر شخص نفسی نفسی میں لگا ہوا ہے کہ بس میرا خاندان، میرا گھر، میری فیملی یہ کسی طرح خوشحال ہو جائے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس میں 20 مثالیں ہیں جن کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا. اور پھر اس ایثار کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت مالدار ہے تو وہ ایثار کرے اور اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ ایثار نہ کرے. ظاہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ ایک وقت کا کھانا وہ بھی سب کے لیے پورا نہیں تھا، تو انہوں نے جو ایثار کیا یہ تو فقر کی حالت میں کیا. تو بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا، جب میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں گا، تب جا کر میں کوئی ایثار کرنے کے قابل ہوں گا. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغنی غنی النفس، کہ اصل مالداری وہ دل کی مالداری ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر اگر راضی ہونا سیکھ لو، دنیا کے سب سے مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہ در حقیقت کامیاب لوگ ہیں. تو اصل مالداری وہ دل کی مالداری ہے کہ انسان دل سے یہ بات تصور کرے کہ میں اپنے کسی مفاد کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے، اس پر اگر زد پڑتی ہے تو پڑ جائے، لیکن میرے کسی مسلمان بھائی کا، میرے چچا کا، میرے بھائی کا، میرے ماموں کا، میرے بھتیجے کا، میرے فلاں رشتہ دار کا یا میرے پڑوسی کا فائدہ ہو جائے. اور ظاہر ایثار ایک ایسا وصف ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کی انسانی زندگی پر کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک تو جسمانی بیماریاں ہیں، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یہ تو جسمانی بیماریاں ہیں. کچھ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، مثلا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، کسی کے لیے برا سوچنا ہے. اب یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اور ظاہر ہے ان کا علاج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل سے روحانی بیماریوں میں سے سب سے آخر میں جس بیماری جو نکلتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہوتی ہے. یعنی بہت محنت، بہت مجاہدہ، بہت کوشش، جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے تب جا کے انسان کا دل صاف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی کے خلاف بے جا منصوبہ بندی، پلاننگ نہ کرتا ہو. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے، میری ان روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا بہترین علاج ایثار ہے. کہ اگر ایک شخص ایثار کرنا سیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص اپنے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی وہ خود بھوکا رہ رہا ہے لیکن دوسرے کو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے، تو کیا وہ اس دوسرے سامنے والے آدمی کے خلاف کبھی حسد رکھے گا؟
اگر کوئی شخص اپنے مفاد کو نقصان پہنچا کر دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کیا وہ اس کے لیے دل میں کوئی کینہ رکھے گا؟ تو ظاہر ہے یہ ان روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سے صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، کون سا صدقہ ایسا ہے کہ اگر وہ کیا جائے اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تندرست اور توانا ہو، صحت مند ہو، شحیح اور تمہارا دل اس پر آمادہ نہ ہو، تم صدقہ کرنا چاہ رہے ہو لیکن دل تمہیں روک رہا ہے کہ یہ صدقہ نہ کرو، اور تم اس کے باوجود بھی صدقہ کرو، تخشى الفقر، اور تمہیں یہ بھی خدشہ ہو کہ اگر میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ مال خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے میں فقیر ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میرے مال میں کمی ہو جائے، وتأمل الغنى، اور تمہیں مالداری کی بھی امید ہو، یعنی تم پریشان ہو کہ آیا میں خرچ کروں یا نہ کروں، اور دل اجازت بھی نہ دے رہا ہو، اس حال میں اگر تم خرچ کرو گے، حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا اجر میں بڑا ہوا صدقہ یہ ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ولا تهمل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اس کام کو ڈیلے مت کرو، اس میں تاخیر مت کرو، یہ مت کہو کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہاں تک کہ جب تمہاری جان نکلنے کا وقت آئے تو پھر تم یہ کہو کہ میرا یہ مال فلاں مدرسے میں صدقہ کر دینا، یہ مال فلاں مسجد میں صدقہ کر دینا، یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وقد کان لفلان، اب تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ انسان پر جب مرض الموت طاری ہو جائے، یعنی جس مرض میں اس کی موت واقع ہو جائے، مرض الموت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو اس کی یہ وصیت معتبر نہیں ہے۔ اس کی وصیت زیادہ سے زیادہ ثلث مال، 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت کا اعتبار ہوگا، اس میں سے جو اس نے وصیت کی ہے وہ آپ دے دیں، باقی تو ورثہ کا حق ہے۔ اب تو مرض الموت میں جیسے ہی وہ اس کی نزع کا وقت شروع ہوا، جب اس پر موت کی کیفیات طاری ہونا شروع ہوئی، اس کا وہ مال منتقل ہو کر ورثہ کی ملکیت میں آ گیا۔ تو اس لیے جب ہم ایثار کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے ہمیں اسی چیز کا درس ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب وہ چیز خرچ کرنے کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، کبھی کبھی انسان کو اپنے مفاد کو خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی مفاد کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے مفاد کی قربانی دوں گا تو اس کی وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کا، میرے کسی پڑوسی کا، میرے کسی متعلق کا، کسی رشتہ دار کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ جو مفاد کی قربانی دی جا رہی ہے یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ انسان وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں افطاری کا وقت ہو تو میرے سامنے پکوڑے بھی پڑے ہوں، سموسے بھی پڑے ہوں، اور جناب والا چکن رول بھی ہوں، اور یہ بھی ہو، اور یہ شربت بھی ہو، اور فلاں چاٹ بھی ہو۔ لیکن کیا میں نے سوچا ہے کہ جو میرا ملازم ہے، جو میرا پڑوسی ہے، جو میرے چچا کا بیٹا ہے، جو میرا چچا ہے، جو میرے ماموں ہیں، کیا ان کے پاس بھی افطاری کے لیے یہ ساری چیزیں میسر ہیں؟ اگر میسر نہیں ہیں تو آیا میں یہ 10 قسم کی ڈشیں سجا رہا ہوں، تو اگر میں 10 کے بجائے 6 ڈشیں سجا کر اور 4 ڈشوں کی قربانی دے کر اس کو بھجوا دوں تو کیا ہمارے اس سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے؟
کیا اس کے بعد بھی ہمارے درمیان آپس میں کوئی چپقلش، کوئی عداوت، کوئی کینہ اور بغض باقی رہے گا؟ تو ہم اگر واقعتاً یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں تو اس کے لیے ہمیں اس بات کی قربانی دینی پڑے گی، اور اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور والے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور قریب والے محروم ہوتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر مالدار ترین جو ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ غریب ترین جو ممالک ہیں وہ بھی اسلامی ممالک ہیں۔ تو اگر یہ مالدار ترین اسلامی ممالک اس بات کا خیال کرتے کہ ہم نے غریب ترین اسلامی ممالک کا خیال کرنا ہے، ان کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے، ان پر کچھ ایثار کرنا ہے، تو کبھی یہ غریب ترین ممالک کی فہرست میں نہ آتے۔ علماء نے لکھا ہے ایثار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو معاشی ترقی عطا فرماتے ہیں، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ معاشی طور پر نمو پانے لگتا ہے۔ اس پر گزشتہ دنوں ایک صاحب نے کالم لکھا تھا کہ ترکی کے اندر معاشی ترقی 0 سے اٹھ کر 100 درجے تک پہنچی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب اگر دیکھا جائے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، ہر جگہ پر، ہر ملک کی ہر جگہ انہوں نے مدد کی ہے۔ تو اب یہ معاشی ترقی کا راز ہے، لیکن ہمیں چونکہ مادیت کے اس دور میں ہم جیتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے ثمرات چونکہ آنکھوں سے فی الفور نظر نہیں آتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا کوئی اعلیٰ کام نہیں ہے یا اس کے کوئی ایسے خاص نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ تو اب ایک مسلمان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی زخمی ہوئے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو ابو الجہم ابن حذیفہ العدوی فرماتے ہیں کہ میں نکلا، میں نے کہا میں زخمیوں کو تلاش کرتا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو تلاش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنے مسلمان زخمی ہیں۔ تو جب میں زخمیوں کی تلاش میں نکلا تو انہوں نے مجھ سے پانی طلب کیا۔ جب میں پانی لے کر آیا تو حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ یہ پانی، وہ پانی پینے لگے، زخمی تھے، بالکل آخری لمحات ہے۔ تو ایک دوسری جانب سے ان کو حضرت حارث ابن ہشام کی آواز آئی، انہوں نے آہ کی آواز نکالی، یعنی ان کو بھی یہ طلب تھی کہ میں بھی پانی پیوں۔ تو حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ یہ پانی ان کو دے دیں۔ ان کو دیا گیا تو ایک دوسرے صحابی کی جانب سے جو زخمی تھے ان کی جانب سے آواز آئی اسی طرح کی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پانی آگے دے دیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں تک پہنچا تو اس صحابی کی جان نکل گئی تھی، وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر جب میں دوبارہ حضرت حارث ابن ہشام تک پہنچا تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر جب میں پہنچا حضرت عکرمہ تک تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یعنی وہ پانی کا گلاس اپنی جگہ پر رہا، اور ایسی کیفیت میں کہ انسان شدت پیاس کی وجہ سے بالکل تڑپ رہا ہو اور اس کی جان بالکل نکل رہی ہو، آخری لمحات میں ہو اور زخموں سے چور ہو، ایسے موقع پر ایسی قربانی دینا، ایسا ایثار کرنا، یقیناً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو محبت کا، جو مودت کا، جو الفت کا، جو بھائی چارے کا تعلق تھا وہ کتنا مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں اس تعلق کی کمزوری کی یہی وجہ ہے کہ ہم تو اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کرتے، وہ تو اپنی ضروریات قربان کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہماری ضرورت کی چیزیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہمارے گھر کا راشن ہے، ایک ہماری خواہشات ہیں کہ میں نے آج فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، آج فلاں ریسٹورنٹ جانا ہے، آج جو ہے نا فلاں کام کرنا ہے، آج میں نے اتنا مہنگا جوڑا خریدنا ہے، عید کے لیے میں نے 5 جوڑے خریدنے ہیں، 6 جوڑے خریدنے ہیں، اور یہ چپل خریدنی ہے، یہ خریداری کرنی ہے، وہ خریداری کرنی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے، حالانکہ شریعت تو یہ درس دیتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی قربانی دے، کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات میں جو چیز داخل ہو اس کی قربانی دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام متوالیۃ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اور آگے یہ بات واضح کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں حتی فارق الدنیا، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اور وہ فرماتی ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَشَبِعْنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا نُؤْثِرْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن وَلَكِنَّنَا كُنَّا نُؤْثِرْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ اگر ہم بھوکے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی غریب کا پیٹ بھر جائے تو ہمیں اس پر خوشی ہوا کرتی تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فقر تھا یہ کوئی اضطراری نہیں تھا، یعنی آپ مجبوری میں فقیر نہیں تھے، آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اس کو اختیار کیا تھا. بعض روایات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 چاند نظر آ جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں یہ بتانے کے لیے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت کی قربانی ہے نا، کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا، 2 3 دن فاقے ہو رہے ہیں، یہ تو ضرورت کی قربانی ہے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا، جب صحابہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ چندہ جمع کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لے آئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. یہاں پر ایک بات فقہی مسئلے کی حیثیت سے، اس کی روح سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کو سال بھر کا راشن گھر میں ڈلوا دیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فاقہ فرمایا کرتے تھے تو ازواج مطہرات کو بھی اس پر مجبور کیا ہو کہ آپ نے بھی فاقہ ہی کرنا ہے، آپ نے بھی ایثار ہی کرنا ہے. آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں 1 سال کا راشن ڈلوایا کرتے تھے. اس کے بعد ازواج مطہرات اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور ایک نیک عمل کے جذبے سے یہ مال صدقہ کیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَشَبِعْنَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، لیکن لَكِنَّنَا كُنَّا نُؤْثِرْ، لیکن ہم ایثار کیا کرتے تھے. تو یہ ایک بات عموماً جب اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بسا اوقات یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک انسان خود تو ایثار کر رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو چھوڑ کر ایثار کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو فاقہ کروائے، ان کی بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں. ہاں اپنی ذات کی حد تک انسان جتنا ایثار کر سکتا ہے کرے، اور گھر والے اگر خود ایثار کرنا چاہتے ہیں وہ خود کریں. ظاہر ہے یہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے، ہر انسان کو شریعت نے مکلف بنایا ہے کہ میں ایثار کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میرے بچے ایثار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میری بیوی ایثار کرتی ہے یا نہیں کرتی، میرے والدین ایثار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہر ایک نے اپنے اختیار سے یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ اگر ایک شخص نے اپنے لیے کھانا بنایا، وہ خود کھا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ملازم ہے، اس کا کوئی خادم ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا مہمان آ بیٹھا ہے، تو اب اس کو یہ قربانی دینی چاہیے کہ وہ جس طرح نیت کر کے بیٹھا تھا کہ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے تو وہ کچھ کم کھا لیں. اگر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ یہ نیت کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہم کچھ کم کھا لیں اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو جائے.
تو ظاہر ہے اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، اس کا بھی گزارا ہو جائے گا، اس کا بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ صرف خود کھا لیں گے تو سامنے والا تو بالکل بھوکا رہے گا. ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کا دل اتھل پتھل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. گزشتہ 2-3 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی نے فیس بک پر لکھا کہ ہماری بچی اور ان کی چچی اور کوئی اس طرح کے رشتہ دار گئے ہوئے تھے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے. تو کہا وہاں میں ایک بڑھیا نظر آئی، اس کے ہاتھ میں 50 روپے تھے. تو کہا ہم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئی ہیں مارکیٹ؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی پوتی کے لیے جوتے خریدنے کے لیے آئی ہوں، عید کی خریداری کرنے کے لیے آئی ہوں، اور اس کے پاس 50 روپے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنی پوتی کے لیے کوئی اچھے جوتے خرید سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کسی کی رشتہ دار نہیں ہوگی؟ کیا وہ کسی کی پڑوس میں نہیں رہتی ہوگی؟ کیا وہ کسی مسلم معاشرے میں نہیں رہتی؟ تو کیا ایک اسلامی معاشرہ اس چیز کا روادار ہو سکتا ہے؟ ایک مسلم معاشرہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ پڑوسی تو 5-5 ہزار کے جوتے خریدے اور اس کے ساتھ ہی رہنے والی ایک بڑھیا کے پاس اپنے لیے نہیں، اپنی پوتی کے لیے خریدنے کے جوتے خریدنے کے لیے صرف 50 روپے ہوں؟ تو پھر ہم اس چیز کی توقع کیسے کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا پڑوسی ہمیں دعائیں دیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں؟ ظاہر ہے یہ توقعات اسی وقت ہم وابستہ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہم یہ توقعات اسی وقت وابستہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم شریعت کے ان احکامات پر عمل کریں. اور یہ بات جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ جب ہم اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اخلاق کی تربیت دی، آپ ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، تو یہ ان اچھے اخلاق میں سے ایک خلق ہے جس کو قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیا گیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ باوجود محبت کے، باوجود اس کے کہ ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک یتیم کو کھلاتے ہیں، ایک مسکین کو کھلاتے ہیں، ایک قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد بھی پھر احسان نہیں جتاتے، آگے سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کھلا رہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایثار کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایثار کی یہ صورتیں ہیں کہ اگر کہیں آپ جا رہے ہیں رستے میں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایمبولنس آ رہی ہے اور وہ ہارن بجائی جا رہی ہے لیکن ہم راستہ نہیں دیتے. اب ظاہر ہے اس سے آپ کے مفاد پر کتنی زد پڑتی ہے کہ آپ اگر 30 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں اور وہ ایمبولنس وہاں سے گزر جائے، تو کیا پتا آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی کو کتنی سہولت اور کتنی راحت پہنچ جائے. اسی طرح سڑک کوئی پار کر رہا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، خواتین ہیں، وہ سڑک پار کر رہی ہیں، تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی سلو کر لیں تاکہ وہ بزرگ یا وہ خواتین یا وہ بچے سڑک پار کر لیں، تو اس میں آپ کے کتنے منٹ ضائع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے یہ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پیچھے والا یہ کام کر لے گا، پیچھے والا یہ کام کر لے گا. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی ایثار کے جذبے کے تحت جگہ چھوڑ کر ان کو جگہ دے دے، ان کے احترام میں، تاکہ وہ بیٹھ جائیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان من اجلال الرب اکرام ذی الشیب المسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ انسان کسی سفید ریش بزرگ کا احترام کرے. تو ہم یہ چیزیں، اسی کو ایثار کہا جاتا ہے، اور اسی کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اسی کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، اور اسی سے معاشرے کے اندر سکون بھی آتا ہے، اور اسی سے معاشرے کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ ایثار تبلیغ دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے.
یعنی بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جب نوجوان گیدرنگ مل کر جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ کھانے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی تصویر لے کر فیس بک پر ڈالتے ہیں کہ ایٹنگ ڈنر، اور آگے لکھ دیتے ہیں فلاں بڑے ریسٹورنٹ میں ڈنر کھا رہا ہوں، وہاں پر میں لنچ کر رہا ہوں، وہاں پر میں یہ چیز کھا رہا ہوں، یہ چیز پی رہا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک استعمال کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شاید ضرورت کے بقدر کھانے کے لیے بھی نہیں ہے؟ اب وہ تو ضرورت کے کھانے سے محروم ہیں، اور آپ کھانوں کی، مرغن کھانوں کی اور 10 ڈشوں کی تصویریں فیس بک پر ڈال کر اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں فیلنگ ہیپی اور فلاں، تو اس کے دل پر کیا احساسات ہوں گے اس کے دل میں؟ اگر کوئی شخص کھا بھی رہا ہے تو دوسروں کو دکھا کر کھانے کا کیا مقصد؟ ہمیں تو شریعت اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ اگر فروٹ گھر میں لائے ہیں تو اس کے چھلکے باہر پڑوسی کے سامنے نہ پھینکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوسی اپنے بچوں کو وہ فروٹ نہ کھلا سکتا ہو۔ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو خبر کر رہے ہیں، نہ جانے آپ کی وہ پوسٹ کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ایمانی صفت کو اپنائیں، اور ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دنیاوی مفادات کی قربانی تو نہیں دیتے، لیکن دینی مفادات کو ہم بہت آسانی سے قربان کر دیتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ کہے گا رات کو دوست آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دیر تک بیٹھا ہوا تھا تو بس آنکھ نہیں کھلی اس لیے نہیں پڑھی۔ تو گویا ہم نے اپنے دینی مفاد کو قربان کر دیا، نماز کو قربان کر دیا دوستی کے لیے، حالانکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کی دوستی کو ترجیح دیتے ہو۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو دنیا کی زندگی کو دین کی زندگی پر، آخرت کے مفاد پر ترجیح دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں اور اچھے اخلاق واقعتاً اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت شریعت یہی بتاتی ہے کہ انسان ایثار اختیار کرے، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے۔ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے لیے جینا کون نہیں جانتا؟ اپنے مفادات کے لیے جینا تو انسان کو بھی آتا ہے، حیوان کو بھی آتا ہے، حیوان بھی اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، جانور بھی اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے مفاد کے لیے جیے، کسی دوسرے کے لیے کچھ قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ماں نہ ہو اور باپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں اور ہمیں صحیح طریقے سے وقت نہ دے پاتے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، ایک تو ذمہ داری ہے والدین کی اور ایک ذمہ داری ہے اولاد کی۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کے جو حقوق ہیں، ان کو جو وقت دیا جانا چاہیے، ان کی جس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، ان کو وہ تربیت کرنی چاہیے۔ شریعت نے ان کو مکلف بنایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ لیکن اگر اولاد والدین کی جانب سے اولاد کے حقوق میں کچھ حق تلفی ہو رہی ہو تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں اولاد اپنے والدین سے بدلہ لینا شروع کر دے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی شروع کر دے۔ قرآن کریم میں تو یہ تک فرمایا گیا کہ اگر وہ کافر ہوں اور کافر ہونے کے بعد تمہیں یہ کہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ
اس سے بڑی بدسلوکی کسی مسلمان کے ساتھ کیا ہوگی کہ والدین اپنے اولاد کو کافر بننے پر مجبور کر دیں. تو قرآن نے کہا ہے فلا تطعہما، کہ ان کی یہ بات تو ماننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے اندر تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے اولاد کو یہی حکم ہے. اولاد کو کسی صورت شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یا وہ والدین کی بے احترامی کرے، بے توقیری کرے، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے. شریعت اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. ہر صورت میں اولاد کو اس بات کا مکلف بنایا گیا یہ آپ کا عمل ہے. اولاد اپنے عمل کی ذمہ دار ہے، والدین اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. اگر والدین کی جانب سے کوئی کوتاہی ہے تو ان سے پوچھنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنے کا اختیار نہیں دیا. تو اس لیے ہر حال میں اپنے والد صاحب کی خدمت کریں، ہر حال میں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. جتنا ان کی خدمت کی جا سکتی ہے ان کی خدمت کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا درمیانی اور مرکزی دروازہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف تک نہ کہو. ظاہر ہے اف انسان خوشی میں آ کر تو نہیں کہتا. خوشی میں تو انسان کسی کو اف نہیں کہتا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا. ظاہر ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو اف کرتا ہے. قرآن نے یہ کہا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی مت. تو آدمی جب کسی کو جھڑکتا ہے، کسی کو ڈانٹتا ہے، تو وہ خوشی میں تو نہیں ڈانٹتا، غصے میں ہی ڈانٹتا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی حق تلفی ہوئی ہوتی ہے جبھی وہ ڈانٹتا ہے. لیکن یہ قرآن کریم کی واضح صریح نصوص ہیں، آیات ہیں جن کے اندر بتایا گیا کہ اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت ہی میٹھے انداز سے، بہت ہی نرم انداز سے گفتگو کریں. اس لیے ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.